یہ لوگ جو ہیں یہ ادھر سے بھی گھوم پھر کے ادھر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں ادھر، پھر جاتے ہیں ادھر، پھر جاتے ہیں ادھر، اور جس جماعت میں جاتے ہیں پھر اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ 7 پیڑھیاں جو ہیں وہ اسی جماعت سے ہیں نا. پھر اس لیڈر کو پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے یہاں پر، خدا کا بھیجا ہوا خلیفہ، وہ جناب علی یہی ہے. ایسے لوگوں سے مجھے بڑی وہ آتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، انسان کو گھن آتی ہے، اور آنی چاہیے حال، کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ پالیٹیشین کتنے ہپوکریٹس ہیں. کل تک میں کہوں جناب آپ کا سنا ہے میں نے، کبھی بتاؤں گی، جناب آپ کا جوتا تو میرا سر، دوسرے دن اس کو میں 1000 گالیاں نکالوں. یہ کیسا کردار بھائی؟ اور ان پارٹیوں کا بھی کیا کردار ہے کہ جن کو میں زبان کیسی استعمال کروں، جن کو قبر میں سے بھی نکال کے نہیں بخشا گیا، تو وہ بھی کہتے ہیں چلو اس وقت سیاست کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو گود میں پکڑ لیتے ہیں. یہ کیسی سیاست ہے؟ دیکھیے، سیاست میں انسان کو کبھی پالیسیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ہم کسی شخصیت کے خلاف نہیں تھے. یہ میرے لیے ظاہر سی بات ہے، ایک 2024 کے بعد کوئی فیصلہ لینا تھوڑا مشکل تھا، ذاتی طور پہ، سیاسی طور پہ نہیں، ذاتی طور پہ. لیکن بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہمیں چاہیے کہ جو جماعت بہتر طریقے سے جموں کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے، اگر ہم کسی حد تک کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں اسی جماعت کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ بیگ صاحب نے مجھے صرف مشورہ نہیں، حکم دیا نیشنل کانفرنس جوائن کرنے کا. سیاست میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جس بڑے دل کا مظاہرہ ڈاکٹر صاحب نے، عمر صاحب نے اور باقی جو ہمارے سینئر قائدین نے کیا ہے، میں ان کا شکر ادا کرتی ہوں. دیکھیے، مشکلات تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مشکلات کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو کس طریقے سے راحت پہنچانی چاہیے فتنہ اور فساد کے بغیر، اس کی بہترین ایگزامپل آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب ہے. احتجاج جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کے حق کے لیے کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے بدقسمتی سے ہمارا اسٹیٹ ہوڈ چھینا گیا اور ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح جموں کشمیر کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، مجھے لگتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اپنے اس وعدے کو پورا کرے گی جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا تھا، جہاں پہ آپ دیکھتے بہت زیادہ چینجز آئی ہیں ہر لحاظ سے. یہ سب سے پرانی ریاست تھی، سب سے پرانی کے ساتھ ساتھ سب سے پریسٹیجیس ریاست بھی تھی. اس کو ڈاؤن گریڈ کرنا جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بدقسمتی نہیں بلکہ ملک کے لیے بدقسمتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں کہ الاؤ کیوں نہیں کرتے. ظاہر سی بات، اسٹیٹ ہوڈ آپ کا تھا تو آپ کے کنٹرول میں سب کچھ